عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا موضوع ہے دبستان لکھنؤ۔ اس سے پہلے کہ ہم دبستان لکھنؤ پر گفتگو کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ لکھنؤ سے کیا مراد ہے۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کی جب وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تو عام طور پر لکھنویت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اردو ادب کے کئی اہم نقادوں نے لکھنویت کی تشریح کی ہے۔ آسان لفظوں میں لکھنویت کو لکھنوی معاشرے کے ناز و انداز، طرز تمدن میں تکلف و تصنع، زندگی کے خارجی مظاہر میں دلچسپی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ نشاط پرستی کی وجہ سے لکھنوی معاشرے میں جنسیت کو مرکزی اہمیت حاصل رہی۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ لکھنوی معاشرے میں تصوف کو کوئی جگہ نہ مل سکی، جس کے سبب یہاں روحانیت اور عشق کے اعلیٰ تصور کا فقدان رہا۔ اپنی جملہ خصوصیات کی وجہ سے لکھنؤ کی شاعری معنی آفرینی کے وصف سے محروم ہو کر صرف لفظوں کا گورکھ دھندا بن کر رہ گئی۔ اس کے باوجود دبستان لکھنؤ کے بعض شعراء مثلاً ناسک وغیرہ کے یہاں لسانی شعور کے ساتھ ساتھ جدت اور تازگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے معرض وجود میں آنے کے سلسلے میں کئی تاریخی، معاشی، اقتصادی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی محرکات کار فرما رہے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب کی وفات 1707 کے بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ ان کے جانشینوں کے درمیان تخت کے لیے خونریز معرکے ہوئے، چنانچہ ملک میں طوائف الملوکی کے سبب انتشار پھیلنے لگا۔ حکمرانوں کی کمزوریوں اور نااہلیت کی وجہ سے مرکز نہایت کمزور ہو گیا۔ باقی کسر مرہٹوں، جاٹوں، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے پوری کر دی۔ سال 1722 اس اعتبار سے اہم ہے کہ اسی سال دہلی کے بادشاہ کی طرف سے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبے دار مقرر کیا گیا۔ اس وقت اودھ کا دارالحکومت فیض آباد تھا، جو صفدر جنگ اور شجاع الدولہ کے عہد تک رہا، مگر آصف الدولہ نے 1775 میں اپنی رہائش کے لیے لکھنؤ کو منتخب کیا۔ صفدر جنگ اور شجاع الدولہ نے اودھ کی آمدنی میں بہت اضافہ کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی۔ آصف الدولہ نے اس کام کو مزید فروغ دیا۔ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے زمانے میں لکھنؤ اپنے پورے شباب پر تھا۔ یہ شہر اپنی رونق اور گہمہ گہمی کے سبب حقیقت میں عروس البلاد کہلانے کا مستحق تھا۔ واجد علی شاہ بھی 17 فروری 1856 کو انگریزی عملداری میں آ گیا۔ واجد علی شاہ 13 مارچ 1856 کو معزول کر کے لکھنؤ سے نکال دیے گئے اور مٹیا برج میں قید کیے گئے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے کہ 1722 میں دہلی کی طرف سے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبے دار مقرر کیا گیا۔ چونکہ مرکزی حکومت کمزور ہو چکی تھی، سعادت علی خان نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود مختاری حاصل کر لی اور اودھ کی خوشحالی کے لیے بھرپور کوشش کی، جس کی بنا پر اودھ میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ جہاں ایک طرف لکھنؤ میں عیش و عشرت اور امن و استحکام کا دورہ تھا، وہیں دوسری طرف دہلی میں حالات مزید نامساعد ہو گئے۔ امن و سکون مفقود ہوا، معاشی بدحالی عام ہو گئی، غیر یقینیت کے سائے پھیلنے لگے۔ اس وجہ سے دہلی کے ادبا اور شعراء نے دہلی چھوڑنے میں ہی عافیت محسوس کی۔ چنانچہ بہت سے شعراء لکھنؤ میں جا کر آباد ہو گئے، جن میں میر تقی میر بھی شامل تھے۔ لکھنؤ کے اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کے نوابوں کی عیاشی نے
جہاں ایک طرف لکھنؤ کا تناظر مسخ کر دیا، وہیں دوسری طرف صحیح معنوں میں لکھنؤ کو علم و ادب کا گہوارہ بنانے کی قابل قدر کوششیں بھی ہوئی۔ اس دور میں مدرسے قائم ہوئے، خانقاہوں، امام باڑوں اور کتب خانوں کی تعمیر و ترقی کے علاوہ جدید ایجادات کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ اودھ میں عیاشی کا باضابطہ آغاز شجاع الدولہ کے عہد میں ہوتا ہے۔ دربار کی دیکھا دیکھی امراؤ بھی عیش پسندی میں مبتلا ہو گئے، طوافیت نے فروغ پایا، کوٹھے کی تمدنی اہمیت مسلم سمجھی جانے لگی، واجد علی شاہ کئی اعتبار سے آگے بڑھے۔ لکھنؤ کے دبستان سے وابستہ شاعروں پر گفتگو کرتے وقت یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہاں کے بیشتر شعراء خود لکھنوی نہیں تھے۔ دہلی میں نفسا نفسی کے عالم میں شعرائے دہلی نے فیض آباد، لکھنؤ، فروخ آباد اور عظیم آباد کا رخ کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جب جلد ہی ختم ہو گئیں تو لکھنؤ ہی باقی رہا۔ چنانچہ سودا جو کسی بھی حال میں ترک وطن پر آمادہ نہ تھے، دہلی چھوڑ کر آ گئی۔ ہجرت کرنے والے ان شعراء میں خان آرزو، قمر الدین منت، میر زاہد، سودا، میر سوز اور میر حسن ایسے ہیں جو عہد شجاع الدولہ میں لکھنؤ آئے۔ میر مصفی، انشا، جرأت اور رنگین وغیرہ آصف الدولہ کے دور میں ہجرت کر کے لکھنؤ آئے۔ عیش و عشرت، امن و امان اور شان و شوکت کے اس ماحول میں جو لکھنؤ میں قائم تھا، فنون کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ دربار کی سرپرستی کے نتیجے میں شاعری کا ایک عام ماحول پیدا ہوا، جس کی وجہ سے شعر و شاعری کا چرچا چار دانگ ہونے لگا، ہر جگہ مشاعرے ہونے لگے۔ امراء و رسوب کے ساتھ ساتھ عوام بھی مشاعروں کے دیوانے تھے۔ ابتدا میں شعرائے دہلی کے اثر کی وجہ سے زبان کا اثر نمایاں ہونے لگا، رفتہ رفتہ اس میں کمی آنے لگی۔ اگرچہ مصحفی اور انشاء کے دور تک دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکھنؤ کی خارجیت اور رعایت لفظی متوازی چلتی رہی، مگر بعد میں لکھنؤ کی اپنی خاص زبان اور لب و لہجہ کا غلبہ نمایاں ہونے لگا۔ اس طرح ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی، جس نے تاریخ اردو ادب میں دبستان لکھنؤ سے موسوم ہو کر ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کی۔ اگرچہ بعض اصحاب کی رائے میں اس عہد کی غزل مضامین کے اعتبار سے انحطاط پذیر معلوم ہوتی ہے، مگر لکھنؤ کی مخصوص فضا میں جو اصناف پروان چڑھی، ان میں مرثیہ، مصنوعی اور ڈرامہ بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس کے باوجود جب دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات بیان کرنا مطلوب ہو تو خاص طور پر صنف غزل پر ہی توجہ دی جاتی ہے۔ دبستان لکھنؤ کے اہم شعراء میں شیخ غلام علی حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خان انشا، شیخ قلندر بخش جرأت، خواجہ حیدر علی آتش، شیخ امام بخش ناسخ اہم ہے۔ مصحفی کا جنم 1161 کو علی گڑھ میں ہوا۔ انہوں نے ابتدائی عمر امروہہ میں بسر کی، 23 برس کی عمر تک امروہہ میں رہے۔ 1771 میں امروہہ چھوڑ دیا، لکھنؤ کا سفر کیا، وہاں سال بھر کے قیام کے بعد 1772 میں دہلی چلے گئے۔ 1198 ہجری میں دوبارہ لکھنؤ گئے اور تا حیات وہیں قیام کیا۔ مصحفی ایک پرگو شاعر تھے۔ انہوں نے اردو زبان میں 8 اور فارسی میں 3 دیوان چھوڑے۔ ان کے شاگردوں میں ضمیر، خلیق، رنگین، اسیر، ناسخ اور آتش جیسے باکمال شعراء شامل ہیں۔ مصحفی نے اپنا شعری مزاج دہلی میں ہی بنایا تھا۔ لکھنؤ جب پہنچے تو یہاں کے ماحول، دربار کے تقاضوں اور انشاء سے مقابلوں کے رجحان نے انہیں لکھنؤ کی طرز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کے یہاں میر کی شاعری اور ان کے لب و لہجے کے اثرات کے علاوہ جرأت و انشاء کا رنگ بھی ہے۔ جہاں جنسیت کا صحت مند رجحان ہے، وہیں تصوف کی رنگ آمیزی کے ساتھ اخلاقی موضوعات بھی ہیں۔ اس ضمن میں فراق گورکھپوری فرماتے ہیں، کوٹ جذبات کی میانہ روی تخیل و وجدان کو قدم بہ قدم اس خارجیت کی طرف بڑھائے چلی ہے، جہاں سے ہم مصحفی کو دلی اور اس لکھنؤ اسکول کے دوراہے پر کھڑا آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی داخلی خارجیت سے اس معاملہ بندی کا شگون بھی ہوتا ہے جو لکھنؤ میں جرأت کے ہاتھوں
کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور انشاء و رنگین کے ہاتھوں کہاں سے کہاں بہک گئی انکوٹ۔ خان انشاء کی ولادت 1756 میں ہوئی۔ انشاء بہت ہی ذہین و فطین اور جدت پسند تھے۔ انہوں نے غزل، ریختہ، قصیدہ میں خوب طبع آزمائی کی، فارسی میں بے نقطہ مصنوعی لکھی، اردو میں بے نقطہ دیوان چھوڑا، رانی کیتکی کی کہانی لکھی جس میں عربی اور فارسی کا ایک لفظ نہ آنے دیا۔ انشاء پہلے ادیب ہیں جنہوں نے ہندوستان میں زبان و بیان کے قواعد پر دریائے لطافت کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ انشاء کی شاعری کے بارے میں سلیم اختر یوں لکھتے ہیں، کوٹ: انشاء نے غزل میں الفاظ کے متنوع استعمال کی تازگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے، تاہم بعض اوقات محض قافیہ پیمائی اور ابتذال کا احساس بھی ہوتا ہے۔ انشاء کی غزل کا عاشق لکھنوی تمدن کا نمائندہ وہ بانکا ہے جس نے بعد ازاں روایتی حیثیت حاصل کر لی۔ انشاء نے زبان میں دہلی کی گلاوٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی، اس لیے اشعار میں زبان کے ساتھ جو چیزیں دیگر ہے اسے محض انشائیت ہی سے موسوم کیا جا سکتا ہے، انکوٹ۔ شیخ قلندر بخش جرات کی پیدائش 1749 کو دہلی میں ہوئی۔ ان کی شاعری کا مخصوص رنگ معاملہ بندی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جرات نے شریف زادیوں سے آزادانہ میل ملاپ بڑھانے اور زنان خانوں میں بے خوف جانے کے لیے اندھا ہونے کا ڈھونگ کیا۔ بہرحال ان کے نابینا ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ لکھنوی ماحول کے تقاضوں کے مطابق ان کی شاعری میں معاملہ بندی اور عشق کے سطحی جذبات کا رجحان پیدا ہوا۔ اس رنگ کو لکھنؤ میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور شعراء نے اس سلسلے میں ان کی پیروی کی، یہاں تک کہ مصنفی نے بھی چشمک کے باوجود ان کے رنگ میں شعر کہے۔ جرات کے یہاں ایک ایسی محبوبہ کی تصویر ابھرتی ہے جو جیتی جاگتی اور ایسی چلبلی شخصیت کی مالک ہے کہ جلد ہی آمادہ وصل ہو جاتی ہے۔ اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ جرات کی غزل کی عورت خود لکھنؤ کی ہی عورت ہے۔ جرات کی زبان سادہ ہے، ان کے یہاں جنس کے بیان میں بے باکی ملتی ہے، اگرچہ اعلیٰ جذبات سے ان کا کلام خالی ہے، لیکن معمولی انسانی جذبات کی ترجمانی انہوں نے خوب کی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش 1778 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی اور شاعری کے مابین تضاد پایا جاتا ہے۔ آتش کو سپاہیانہ مذہب بہت پسند تھی، کہتے ہیں کہ مشاعرے میں بھی تلوار لے کر جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا دوسرا رخ ان کی ذات کا استغنا اور قناعت ہے۔ مزاج سے بالکل صوفی تھے، توکل اور تسلیم و رضا کو حیات کا شعار بنایا تھا۔ کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ کسی کی مدح سرائی کی۔ آتش کی شاعری لکھنؤ میں پروان چڑھی۔ ان کے استاد مصنفی تھے، اس واسطے ان کی شاعری میں دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کی خصوصیات کا امتزاج پیدا ہو گیا۔ اگرچہ ان کے عہد کا لکھنؤ انحطاط پذیر تھا، تاہم انہوں نے جذبات کے تقدس کا خیال رکھا۔ لکھنؤ میں آتش کا کلام لکھنؤ سے زیادہ دلی کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن نشاتیہ رنگ نمایاں ہے۔ آتش کے کلام کی نمایاں خصوصیات میں نشاتیہ انداز، صفائی اور محاورات کا بہترین استعمال ہے۔ کہیں کہیں تصوف کی زہری لہر بھی اٹھتی ہے۔ انہوں نے روایت سے ہٹ کر کیفیت و مردانگی اور خودداری کے جذبات کو پیش کیا۔ آتش کے یہاں ناسک کا رنگ جھلکتا ہے۔ اگرچہ زبان کی طرف زیادہ توجہ دی اور ثنایا کا اہتمام کیا، مگر مضمون سے غافل نہ رہے، جو بے نیازی، درویشی، فقیرانہ طرز زندگی میں بھی ان کے شعروں میں بھی نظر آتی ہے۔ خیالات میں بلندی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ شیخ احمد بخش ناسک کا جنم 1772 میں ہوا۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے اور بعض اعتبار سے انہیں معاصرین پر فوقیت حاصل ہے۔ اگرچہ ان کی شاعری جذبات و احساسات، سادگی و صفائی سے خالی ہے، تاہم انہوں نے اپنی استادی کا سکہ جمانے کے لیے فنی سطح پر کئی کارنامے انجام دیے۔ مثلاً مشکل زمینوں، انمل قوافی اور طویل ردیفوں کا استعمال کیا۔
ناسخ کی اہمیت زبان کی صفائی اور متروکات کے خلاف مہم چلانے کے سلسلے میں آج بھی مسلم ہے۔ عبدالحق نے فرمایا ہے کہ کوٹ ناسخ بلا شبہ ایک اچھے اور پاکیزہ طرز کا ناسخ اور ایک بھونڈے طرز کے موجد ہے، ان کے کلام میں نہ نمکینی ہے نہ شیرینی، انکوٹ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دبستان دہلی کے مقابلے میں دبستان لکھنؤ کی شاعری میں داخلیت کا عنصر مفقود ہے، اور لکھنوی شعراء نے خارجیت پر زیادہ زور دیا۔ جہاں دبستان دہلی کی شاعری میں واردات قلبی اور جذبات و احساسات کی ترجمانی ملتی ہے، وہاں لکھنؤ اسکول کے شعراء اپنا زیادہ تر زور محبوب کے ظاہری لوازم اور خارجی متعلقات پر صرف کرتے ہیں۔ دہلی کے مقابلے میں لکھنؤ میں نسائیت کا عنصر نمایاں ہے۔ معاملہ بندی، رعایت لفظی سنت گری اور تکلفات سے لکھنؤ اسکول کی شاعری بھری پڑی ہے۔ چونکہ دبستان لکھنؤ کی شاعری فکر و فلسفہ سے آری ہے، لہٰذا اس میں گہرائی نہیں ہے، خارجیت کے سبب درو بینی موجود نہیں۔ واردات قلبی جو دہلی اسکول کا اہم امتیاز ہے، لکھنؤ کے دبستان شاعری میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ سراپا نگاری حد سے زیادہ ہے۔ لکھنویت تصنع اور تکلف سے عبارت ہے۔ یہاں کا شاعر محسوسات اور واردات کے بجائے خیالی دنیا میں پناہ لے کر انبساط محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ فارغ البالی ہے، جس نے اہل لکھنؤ کو عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا۔ جہاں تک مضمون آفرینی کا تعلق ہے، یہ دبستان لکھنؤ کی نمایاں خصوصیت ہے۔ یہاں کے شعراء روایتی مضامین سے نئے مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب پہلو تلاش کرنے میں کمال کا ہنر رکھتے ہیں۔ ان مضامین کی بنیاد جذبے کے بجائے تخیل پر ہوتی ہے۔ اس طرح معاملہ بندی بھی دبستان لکھنؤ کے شعراء کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تصوف کے فقدان اور معاشرے میں طوائف کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے ساتھ ساتھ عیش و نشاط کے ماحول نے یہاں کے شاعروں میں معاملہ بندی کا رجحان پیدا کر دیا۔ چنانچہ یوں جذبات کی پاکیزگی اور بیان کی متانت مفقود ہو گئی، معاملات عشق بے پردہ ہو گئے۔ رعایت لفظی دبستان لکھنؤ کی ایک اور خصوصیت ہے۔ لکھنؤ کے عوام خوش مزاج، مجلس آرا اور فارغ البال تھے۔ زبان پر قدرت رکھنے والوں کو مجلس میں پسند کیا جاتا تھا۔ ایسے لوگ لفظ سے لفظ کے تعلق اور لفظ کے معنی سے تعلق جانتے تھے۔ لفظی رعایتیں محفل میں تفریح کا ذریعہ ہوتی تھی۔ چنانچہ لکھنوی مزاج میں رعایت لفظی کا عنصر بہت حد تک داخل تھا۔ اس واسطے لکھنوی شاعری میں ہمیں اس کی بہتات نظر آتی ہے۔ اکثر مقامات پر لفظی رعایتیں معنی پر غالب آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات اسی تحریک پر شعر لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ کے شاعروں میں طویل غزلیں لکھنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنؤ میں پرگوئی اور بدیہ گوئی کا رواج عام تھا۔ چنانچہ وہ شاعر زیادہ مقبول ہو جاتے تھے جنہیں پرگوئی اور بدیہ گوئی پر عبور حاصل ہوتا تھا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ شاعر قافیہ پائمائی کی طرف زیادہ مائل ہو گئے۔ لکھنوی شعراء نے غیر مشتمل قافیوں اور بے میل ردیفوں کا رواج عام کیا، جس سے شاعری قافیہ پائمائی بن کر رہ گئی۔ لسانی سطح پر ایک اور اہم عنصر جو دبستان لکھنؤ کے شاعروں میں پایا جاتا ہے، وہ تشبیہ اور استعارے کا کثرت استعمال ہے۔ اگرچہ یہ خصوصیت دبستان دہلی کے شعراء میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہاں اعتدال ہے، اور لکھنوی شعراء میں تشبیہ کو برائے تشبیہ استعمال کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے کہیں کہیں کلام کی لطافت کھو گئی۔ چونکہ لکھنوی معاشرے پر عورت بری طرح چھائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے دبستان لکھنؤ کے شاعروں کے کلام میں نسائیت کا عنصر پیدا ہو گیا۔ رنگین کے بعد انشا اور دوسرے شعراء نے بھی نسائیت کو پروان چڑھایا۔ ان کے یہاں ریختی کے جو نمونے ملتے ہیں، اس میں عورت کے غیر اخلاقی جذبات کو ان کے خاص محاوروں میں جس طرح ان شاعروں نے نظم کیا، وہ لکھنؤ کی شاعری
اور معاشرے دونوں کے ابتذال اور انحطاط کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دبستان لکھنؤ کی شاعری جذبات، احساسات اور واردات قلبی نیز سوز و گداز سے یکسر خالی ہے۔ دبستان لکھنؤ کے بعض اہم شعراء کے یہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایسے نمونے ہمیں ناسخ، آتش، امانت اور رند وغیرہ کے یہاں کثرت سے ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔ عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باغ و بہار کی مقبولیت کے اسباب پر بات کریں گے۔ باغ و بہار کی مقبولیت کے اسباب پر گفتگو کرنے سے پہلے فورٹ ولیم کالج، میر احمد دہلوی کے حالات زندگی اور باغ و بہار کے مآخذ پر مختصر روشنی ڈالنا مناسب ہوگا۔ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد شمالی ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس وقت حکومت کی زبان فارسی تھی، اگرچہ ہندوستان کا ایک طبقہ سنسکرت بھی بولتا تھا، مگر اردو ایک ایسی زبان تھی جسے رابطے کی زبان کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ حاکم قوم کو تب تک اپنا تسلط جمانے میں پوری کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک وہ ہندوستانی زبانوں سے واقف نہ ہو، انگریزوں نے حکومت کے کارندوں کو اردو زبان سکھانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس سلسلے میں پہلے ہی بہت کوششیں ہو چکی تھی، مگر فورٹ ولیم کالج کے قیام نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ جان گلکرسٹ، جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے، 1783 میں ہندوستان آئے۔ 1799 میں کلکتہ میں اورینٹل سیمینری کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک ناکافی اقدام تھا، چنانچہ گورنر جنرل نے کلکتہ میں ایک کالج قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 4 مئی 1800 کو سرینگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کی شکست کے بعد یہ فیصلہ ہوا
کہ آئندہ ملک کے حکمران انگریز ہوں گے اور ملک پر راج کرنے کے لیے ملک میں بولی جانے والی زبانوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ 4 مئی 1800 کو فورٹ ولیم کالج کی پہلی سالگرہ تھی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ اس کالج میں ہندوستانی زبان کے شعبے کے صدر منتخب ہوئے۔ ہندوستانی زبان سے اس وقت اردو زبان مراد لی جاتی تھی۔ گلکرسٹ کی کوشش سے ہندوستان کے اعلیٰ پایہ کے اہل قلم کلکتہ میں جمع ہوئے۔ یہ وہ ادیب تھے جن میں کتابیں لکھنے کی صلاحیت تھی۔ ان میں میر امن دہلوی، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، میر بہادر علی حسینی، قاسم علی جوان، نہال چند لاہوری، للو لال جی اور بینی نارائن جہاں خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ میر امن نے باغ و بہار کے دیواچہ میں اپنے حالات زندگی رقم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے حالات زندگی جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ میر امن کے ذکر سے ہم اثر تذکرے بالکل خالی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تذکرہ نگاروں نے اپنے تذکروں میں صرف شاعروں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ میر امن شاعر بھی تھے، مگر یا تو انہوں نے شاعری کو قابل اعتنا نہ سمجھا یا پھر وہ اس قدر اچھے شاعر نہ بن سکے کہ تذکروں میں ان کے ذکر کو اہمیت حاصل رہتی۔ میر امن کے بقول ان کے بزرگ ہمایوں بادشاہ کے عہد سے ایک بادشاہ کی رفاقت میں پشت بپشت جانفشانی بجا لاتے رہے۔ جب عزت، آرام اور آسودگی میسر تھی، تب سورج مل جاٹ نے جاگیر کو ضبط کر لیا اور احمد شاہ ابدالی نے گھر بار تاراج کیا۔ چنانچہ میر امن جلا وطن ہوئے، عظیم آباد پہنچے، آخر وہاں سے بھی پاؤں اکھڑے۔ بعد ازیں کلکتہ گئے۔ یہاں نواب دلاور جنگ نے بلوا کر اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کی عطالقی کے واسطے مقرر کیا۔ 2 سال کے بعد منشی میر بہادر علی کے وسیلے سے جان گلکرسٹ تک رسائی ہوئی اور 1801 میں باغ و بہار کا ترجمہ کیا۔ باغ و بہار کے ماخذ کے بارے میں خود میر امن کہتے ہیں کہ یہ قصہ چہار درویش کا ابتدا میں امیر خسرو دہلوی نے اس تقریب سے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ان کے پیر تھے، ان کی طبیعت مندی ہوئی، تب مرشد کا دل بہلانے کے واسطے امیر خسرو یہ قصہ ہمیشہ کہتے اور تیمارداری میں حاضر رہتے۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے غسل صحت کے دن یہ دعا کی کہ جو اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا، جس سے یہ قصہ فارسی میں مروج ہوا۔ اس بیان کے علاوہ میر امن نے باغ و بہار کی اولین اشاعت کے سرورق پر یہ اعتراف ان الفاظ میں کیا تھا کہ باغ و بہار تالیف کیا ہوا میر امن دہلی والے کا ماخذ اس کا نو طرز مرصع کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطا حسین کا ہے، فارسی قصہ چار درویش ہے۔ اس اعتراف کے باوجود مولوی عبدالحق اور حافظ محمود شیرانی کے مطابق یہ قصہ محمد شاہ کے عہد میں جو 1131 ہجری سے 1161 ہجری کے عرصے پر محیط ہے میں لکھا گیا ہے۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین نے اس قصے کو فارسی میں اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام نو طرز مرصع رکھا۔ چونکہ تحسین خوش نویس تھے، اس لیے مرصع کے لقب سے مشہور تھے۔ میر امن نے جب گلکرسٹ کے ایما پر ترجمہ کیا تو اس کی بنیاد نو طرز مرصع ہی بنی۔ نور الحسن نقوی لکھتے ہیں کہ چہار درویش کو تحسین نو طرز مرصع کے نام سے اردو میں منتقل کر چکے تھے، لیکن اس کی زبان مشکل اور فارسی آمیز تھی، زبان زیادہ تر مقفع تھی، اس لیے اس کا سمجھنا دشوار تھا اور کالج کا مقصد تو اس سے کسی بھی طرح حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میر امن نے اسے آسان اور بول چال کی زبان میں ڈھال دیا۔ مقابلہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحسین کی نو طرز مرصع کے ساتھ
ساتھ اصل فارسی کی کتاب بھی میر امن کے پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ امیر خسرو کے ضمن میں جو انکشاف میر امن نے کیا ہے وہ بھی تحقیق کی روح سے غلط ثابت ہوا ہے۔ حافظ محمود شیرانی دلائل و برائن کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بعض امور ہیں جو اس کتاب کے سرسری مطالعے کے وقت ہماری نظر سے گزر رہے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر ایسا مواد ہے جو کتاب کو امیر خسرو کے ساتھ وابستہ کرنے کے بجائے اس کے جدید العمر ہونے کی شہادت پیش کر رہا ہے۔ شمس رحمان فاروقی کے الفاظ میں داستان ایسا بیانیہ ہے جو زبانی سنانے کے لیے تصنیف کیا جائے، چاہے فی البدی، چاہے سوچ سوچ کر، خواہ دن رات کی محنت سے لکھ کر یا دل میں گھڑ کر، پھر زبانی یاد کر کے صرف سنانے کے لیے یا چھپوانے اور سنانے کے لیے، یعنی طریقہ تصنیف و تشکیل جو بھی ہو، لیکن مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس بیانیہ کو زبانی سنایا جائے۔ فاروقی صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ باغ و بہار اور فسانہ عجائب صحیح معنی میں داستان نہیں ہے، لیکن ان دونوں کتابوں کو داستان کے طور پر پڑھایا گیا ہے، اور یہ کہ باغ و بہار میں اخلاقی اور مابعد الطبیعاتی تلازمات و تصورات کا فقدان ہے۔ اس میں کسی مخصوص تصور کائنات کو نہیں پیش کیا گیا ہے۔ فاروقی کے برعکس پروفیسر گیان چند فرماتے ہیں کہ باغ و بہار مسلمہ طور پر اردو کی بہترین داستان ہے۔ 4 درویش کے پلاٹ میں وحدت نہیں، 5 قصے ہیں جنہیں ابتدا اور انتہا میں ملا دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باغ و بہار کا نام لینے سے ایک قصے کا نہیں 5 قصوں کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ بادشاہ کے قصے میں خواجہ سگ پرست کی سوانح کے سوا کچھ نہیں۔ اس طرح باغ و بہار میں 5 ہیرو ہیں، 4 درویش اور 5واں خواجہ سگ پرست۔ بنیادی قصہ بہت نحیف ہے، اس انتشار کے باوجود قصے کے لحاظ سے بھی باغ و بہار کسی داستان سے پیچھے نہیں رہتی۔ باغ و بہار کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف ہندوستانی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے، بلکہ عمر خیام کی رباعیوں کی طرح باغ و بہار نے مغربی ذہن کو بھی متاثر کیا، چنانچہ چند اہم مغربی زبانوں میں بھی اس کے تراجم کیے گئے۔ لگ بھگ تمام نقادوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ باغ و بہار کی مقبولیت کا راز اس کے اسلوب نگارش میں مضمر ہے۔ یہ کوئی تبازات کتاب نہیں بلکہ ترجمہ ہے، لیکن زبان کے اعتبار سے اسے اردو کے نثری ادب میں نہایت بلند مقام حاصل ہے۔ اردو نثر کو لفاظی، عبارت آرائی، قافیہ اور وزن سے نجات دلانے کے سلسلے میں یہ پہلا انقلابی قدم تھا۔ میر امن نے اس میں سادگی سے دلچسپی کا عنصر پیدا کیا۔ باغ و بہار کی سادہ اور بے تکلف نثر نے اردو نثر کو ایک نئی راہ سے آشنا کر دیا۔ سچ بات یہ ہے کہ زبان جب رنگینی، لفاظی اور بناوٹ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے فروغ کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ باغ و بہار نے اردو نثر کے فروغ اور ترقی میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری فرماتے ہیں، کوٹ، دہلوی تمدن کی آئینہ داری سے قطع نظر باغ و بہار کا اسلوب کچھ اتنا دلکش، سادہ اور شگفتہ ہے کہ موضوع اور نفس داستان سے عدم دلچسپی کے باوجود وہ ہمیشہ ہماری توجہ کا مرکز رہے گی۔ اس کے ذریعے اردو نثر کو ایک معیاری اسلوب ملا ہے، ایسا اسلوب جس کے نقوش و آثار غالب و سرسید سے لے کر حالی و مولوی عبدالحق تک صاف نظر آتے ہیں۔ انکوٹ۔ اس خصوصیت کا ذکر خود میر امن ان الفاظ میں کرتے ہیں، جان گلکرسٹ صاحب نے لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھیٹ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ، ہندو، مسلمان، عورت، مرد، خاص و عام آپس میں بولتے ہیں، ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ میر امن کا یہ کارنامہ اس اعتبار سے اور بھی اہم ہے کہ ان کے سامنے اس طرح کی
سلیس، صاف، سادہ اور بے تکلف زبان کا کوئی تحریری نمونہ موجود نہیں تھا۔ اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ میر امن نے باغ و بہار کے توسط سے اردو زبان کو ایک نیا اسلوب نگارش عطا کیا تو بجا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سخت ناقدین اور محققین نے باغ و بہار کے اسلوب کی تعریف کی ہے۔ مولوی عبدالحق نے فرمایا کہ باغ و بہار میں اپنے وقت کی نہایت شیریں زبان ہے۔ کلیم الدین احمد کے خیال میں اس میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کا فرمانا ہے کہ میر اگر اہل زبان تھے تو امن خالق زبان۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے قول کے مطابق باغ و بہار سے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے یوں تعریف کی ہے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی ہے۔ وقار عظیم کے مطابق اس کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ اسی طرح پروفیسر حمید احمد خان کا قول ہے کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر مرزا غالب بھی باغ و بہار کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ڈاکٹر گیان چند جین باغ و بہار کی مقبولیت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باغ و بہار کی مقبولیت بنیادی طور پر اس کی فصیح زبان اور بے مثل اسلوب بیان کی مرہون منت ہے۔ امن کا صاحب طرز ہونا ہر سطر میں نمایاں ہے۔ وہ بعض جگہ رائج العام الفاظ کے بجائے اپنا کوئی مخصوص لفظ یا فقرہ یوں لاتے ہیں کہ اس سے حسن دوبالا ہو کر معنی میں لطافت گھل جاتی ہے۔ چند مثالوں سے واضح ہو جائے گا، جیسے بدلی گھری ہوئی تھی کے بجائے بدلی گمڑ رہی تھی، جب نشہ چڑھتا کے بجائے جب اس کا نشہ طلوع ہوتا، غصے میں فنک جاؤں گی کے بجائے جل بل کر بھوبل ہو جاؤں گی، جب تک سانس باقی ہے کے بجائے جب تک نتنوں میں دم ہے، اور 4 آدمیوں کو طلب فرمایا ہے کے بجائے بادشاہ نے 4 صورتوں کو طلب فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کی زبان ٹھیٹھ دہلی کی زبان ہے۔ میر امن صرف دہلی کی زبان کو ہی مستند سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو انہوں نے ہزار رعنائیوں کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے خود کو دہلی کا روڑا لکھا ہے اور خود کو زبان کا شناسہ بتایا ہے، اور اپنی زبان کو دہلی کی مستند بولی کہا ہے۔ اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے باغ و بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ زبان میں بہت تبدیلی واقع ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود باغ و بہار اپنی دلکشی برقرار رکھنے میں کامیاب ہے، اور یہ سب اعجاز میر امن کے اسلوب بیان کا ہے۔ میر امن کا قلم جب کسی کیفیت یا واردات کا نقشہ کھینچتا ہے تو افسانے پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں یہ بات سنتے ہی کاٹ ہو گیا اور سوکھ گیا کہ اگر کوئی میرے بدن کو کاٹے تو ایک بوند لہو کی نہ نکلے، اور تمام دنیا آنکھوں کے آگے اندھیری ہونے لگی، اور ایک نام مرادی کی بے اختیار جگر سے نکلی، آنسو بھی ٹپکنے لگے، سوائے خدا کے اس وقت قصو کی توقع نہ رہی۔ واقعہ یہ ہے کہ میر امن دہلی کے روڑے تھے۔ انہوں نے باغ و بہار آسان، سلیس اور با محاورہ زبان میں اس دور میں تحریر کی جب عام و خاص میں فارسی زبان مقبول تھی، اور تحریر میں فارسی الفاظ کی افراد، قافیہ پیمائی اور رنگین بیانی کو استناد حاصل تھا۔ ایسے وقت آسان زبان لکھنے والوں کی قدر نہ تھی۔ امن کا لہجہ خاص دہلوی ہے، محاورہ خاص مقامی ہے، اور تحریر سے ہندوستانی بو آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ میری بات سن کر خفا اور بد دماغ ہوا، اور جتنا مجھ سے لے کر جمع کیا تھا سب زمین پر ڈال دیا اور بولا، بس بابا اتنے گرم مت ہو، اپنی کائنات لے کر راکھ چھوڑو، پھر سخاوت کا نام نہ لیجیو، سخی ہونا بہت مشکل ہے، تم سخاوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، منزل کو کب پہنچو گے، ابھی دلی دور ہے۔ باغ و بہار۔ دراصل بات یہ ہے کہ باغ و بہار کی عبارت کی سادگی اور روانی میں ایک طرح کا حسن اور لطافت موجود ہے۔ اکثر اوقات سادگی
عبارت کو سپاٹ اور بے مزہ بناتی ہے، مگر میر امن کی سادگی قاری کو اکتاہٹ کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ کلیم الدین احمد نے صحیح فرمایا ہے کہ باغ و بہار کی سادگی سپاٹ نہیں، اس میں ناگوار نیرنگی نہیں، یہاں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ اسی ضمن میں سید وقار عظیم کا فرمانا ہے کہ میر امن کے طرز بیان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سادگی ہمیشہ عمومیت اور ابتذال کے داغوں سے پاک رہی ہے۔ اس سادگی کی ایک تہذیبی سطح ہے اور میر امن کبھی اس تہذیبی سطح سے نیچے نہیں اتری۔ میر امن معاشرت کی مرقع نگاری میں کمال کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بیانات کو جزیات سے مالا مال کر کے قاری کو حیران کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوسف جوہری کی ضیافت، بصرے کی مہمان نوازی وغیرہ۔ بقول گیان چند، میر امن نے شعوری طور پر دہلی کی معاشرت کے نقوش کو جا بجا محفوظ کر دیا ہے۔ میر امن نے اشیاء کے ذکر میں فروعات کا خاص خیال رکھا ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ پر کھانوں اور ساز و سامان کی قسمیں تفصیل سے گنائی ہیں۔ اسی طرح مختلف پیشوں سے متعلق فروعات میں بھی اپنی زبان دانی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مثلاً چور چکار، جیب کترے، صبح خیزے، اٹھائی گیرے، دغاباز، اس طرح کی مثالوں سے باغ و بہار بھری پڑی ہے۔ میر امن الفاظ کے برمحل استعمال کے ہنر سے واقف تھے۔ انہوں نے الفاظ کو ان کے صحیح مفہوم میں موقع و محل کی مناسبت سے استعمال کر کے اپنی انشاء پردازی کے کمال کا مظاہرہ جگہ جگہ پر کیا ہے۔ میر امن کا ہر لفظ عبارت کا ایک جزو ناگزیر بن جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے فارسی الفاظ، تراکیب، تشبیہات اور استعارات کے استعمال میں بھی اعتدال کی روش اختیار کی۔ میر امن کی تحریر میں فارسی کے الفاظ کم اور ٹھیٹھ اردو کے زیادہ ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ پر برج بھاشا کے اشعار استعمال کیے ہیں۔ مقامی الفاظ کا بے تکلف اور لطیف استعمال کر کے اپنی بات کا وزن اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اسی طرح میر امن نے اپنی زبان میں روزمرہ اور محاورات کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان فرماتے ہیں، اردو نصب روزمرہ کی روانی اور ٹھیٹھ محاورے کے لطف سے پہلی مرتبہ باغ و بہار میں آشنا ہوئی۔ باغ و بہار کی مقبولیت کی ایک اور اہم وجہ معاشرت کی عکاسی ہے۔ میر امن نے خود کو دہلی کا روڑا لکھا ہے اور اس پر انہیں فخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باغ و بہار دہلوی تہذیب و معاشرت کی مرقع نگاری کی ایک خوبصورت اور دلچسپ کتاب ہے۔ اس میں میر امن کے دور کی دہلوی تہذیب سانس لیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ میر امن کے عہد میں دہلی کی معاشرت خوش پوش اور خوشحال تھی۔ تکلف و اہتمام اور آرائش و زیبائش اس معاشرے کے تہذیبی امتیازات میں شامل تھے۔ مہمانداریوں کے علاوہ مختلف تقاریب اس تہذیب کے نمایاں عناصر تھے۔ شاہی محلات اور درباروں میں بزم آرائیوں کا دور تھا۔ میر امن نے ان سب چیزوں کو اپنی ضروری لوازمات کے ساتھ باغ و بہار میں محفوظ کر دیا ہے۔ میر امن نے دہلی کی تہذیبی زندگی کے ان لوازمات کو تمام تر جزیات اور تفصیلات کے ساتھ مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ دہلی کی ضیافتیں، محفلیں اپنے تمام تر ساز و سامان اور آرائش و زیبائش کے ساتھ باغ و بہار میں جگہ جگہ پر موجود ہے۔ مردانہ، زنانہ لباسوں کی تفصیل، رہن سہن کے طور طریقے، موسموں اور میلوں کی تفصیلات، بزم نشاط اور محفل راگ رنگ کے نقشے، ساز و آواز کی جزیات اور دیگر کئی رسم و رواج ہیں جو دہلی کی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کی خوبصورت اور صاف نقش گری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند کا فرمانا ہے، معاشرت کی مرقع نگاری باغ و بہار کا طرۂ امتیاز ہے۔ میر امن نے جس شے کا ذکر کیا ہے، تفصیل کے انبار لگا دیے ہیں۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنی تصریف میں دہلی کی معاشرت کے نقوش کو جا بجا محفوظ کر لیا ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق کا فرمانا ہے کہ میر امن قصہ روم و شام،
چین و ایران لکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمارے مرثیہ گو شاعروں کی طرح آداب و رسوم اپنے ہی دیس کے بیان کرتے ہیں۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں، باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز ہے۔ یہ اس زمانے کے ذہنی رجحانات کی آئینہ دار بھی ہے۔ زمانے کے یہ رجحانات باغ و بہار کے محاورات میں اپنا عکس دکھا رہے ہیں۔ باغ و بہار صحیح معنوں میں ہماری قومی معاشرت کے دور آخر کا جیتا جاگتا مرکب کہلانے کی مستحق ہے۔ اس میں شاہ و گدا، امیر و وزیر اور سوداگر اصل بازار میں ہماری ہزار سالہ معاشرتی پس منظر کے سامنے حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چند اقتباسات پیش ہیں۔ مثلاً میں اس کے ہمراہ ہو لیا، خلوت خاص میں لے گئی۔ روشنی کا یہ عالم تھا کہ شب قدر کو وہاں قدر نہ تھی، اور بادشاہی فرش پر مسند مغرق بچھی، مرقع کا تکیہ لگا ہوا، اور اس پر ایک شامیانہ موتیوں کی جھالر کا جڑاؤ استادوں پر کھڑا ہوا، اور سامنے مسند کے جواہر کے درخت پھول پات لگے ہوئے، گویا عین میں قدرتی ہے۔ ایک اور مثال، حویلی میں فرش مکلف لائق ہر مکان کے جا بجا بچھا ہے، اور مسندیں لگی ہیں، پاندان، گلاب پوش، عطر دان، پیک دان، چنگیزے، نرگس دان قرینے سے دھرے ہیں۔ باغ و بہار میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، جس کے پیش نظر گارگساں دتاسی کا یہ فرمانا صحیح ثابت ہوتا ہے کہ باغ و بہار کا ہر صفحہ ہمیں اصل ہندوستانی اور خاص کر اسلامی ہندوستانی کو سمجھنے میں بہت کارآمد ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔